ویلکم بیک۔ عدالتی لحاظ سے ایک اہم دن ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جوڈیشل کمپلیکس پہنچ چکے ہیں۔ آج 7 کیسز میں ضمانت میں توسیع یا ضمانت لینے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ ضمانت مل جاتی ہے، توسیع ہوتی ہے یا کہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر عمران خان صاحب کی بات کریں تو مذاکرات سے متعلق نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کے لہجے میں اب لچک ہے۔ تمام سٹیک ہولڈر سے مذاکرات پر وہ آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ان کے مذاکرات کی پیشکش کا کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں مل رہا۔ اس وقت تحریک انصاف کی تقریباً تمام سینئر قیادت متعدد کیسز میں جیلوں میں بند ہے، اور بہت سے رہنما ایسے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس وقت یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی کا آخر مستقبل کیا ہے، اور کیا یہ ان حالات سے نکل پائے گی، یا یہ جو رہنما چھوڑ رہے ہیں یعنی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کی طرف جا رہی ہے، اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ پابندی بھی لگ سکتی ہے کیونکہ کیسز کچھ ایسے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر پی ٹی آئی رہنما افتخار درانی صاحب۔ درانی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، الحمدللہ۔ درانی صاحب، خان صاحب کی طرف سے اب یہ بیان آ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن جب مذاکرات کا وقت تھا اس ٹائم پر انہوں نے فلیکسیبلٹی شو نہیں کی۔ مذاکرات شروع بھی ہوئے اور اس کے بعد خان صاحب نے اپنی ٹیم کو یہ بھی کہا کہ نہیں، اگر بات نہیں سنی جاتی تو بے شک آپ وہاں سے اٹھ سکتے ہیں، لیکن اب وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، لیکن حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ شاید اب پانی سر سے گزر چکا ہے، تو شاید اب مذاکرات کے لیے کوئی سنے گا بھی نہیں اور شاید اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، اور مجھے افسوس اور دکھ ہے کہ جس طرح تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملک میں آئین ٹوٹ چکا ہے، اور ہم صبح کے شو میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ مذاکرات کا ٹائم گزر چکا ہے۔ کسی کو افسوس اور دکھ نہیں ہے اس ملک میں کہ آئین جو ہے پامال ہو چکے اور ٹوٹ چکا ہے 14 مئی کے حوالے سے۔ انتخابات ہوئے نہیں ہیں، اور اس انتخابات کے لیے ہم نے بالکل گفتگو کی۔ یہ تاثر دینا کہ عمران خان کسی سے مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہے تھے، یہ بڑی زیادہ فکری بددیانتی ہے پاکستان میں۔ عمران خان ہمیشہ مذاکرات میں بلیو کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ مذاکرات کرتے رہے ہیں، لیکن جب آپ کا اپوننٹ امورل ہو، جب اس کی morality نہیں ہوتی ہے اور وہ ہر طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ ابھی کل جو ہے ہم ایک ٹویٹ دیکھ رہے تھے، جو سعید صاحب ہیں، سعید آفریدی، ایک اینالسٹ ہے لنڈن بیسڈ، انہوں نے بتایا کہ جی کل پریزنٹیشن ہوئی ہے جی ایچ یو میں جنرل عاصم کو، اور بتایا گیا کہ اس آرسن میں یہ توڑ پھوڑ ہے، اس میں آئی بی انوالو تھی۔ تو یہاں پہ جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک سب سے بڑی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جس میں 65% جو سب سے بڑا طبقہ ہے پاکستان کا یوتھ، وہ اس میں شامل ہے، اس کو ایک منظم سازش دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو اس کے خلاف ایک منظم اشتہاری کیمپین چل رہی ہے، جو بیسیکلی درانی صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن چونکہ خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ اداروں انوالو ہیں، آپ چونکہ آپ خود بھی یہ بات کریں، آپ ایک صحافی کی خبر کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، اس سے ہم یہ سمجھیں گے پھر پی ٹی آئی ایز اے پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، ایک تو کنڈیم، اور دوسری بات یہ کہ پھر فوجی عدالتوں کا قیام اور اس میں ان کا ٹرائل ہونا، جو انوالو تھا اس کو پکڑنا، سزا ہونا، آپ لوگ بالکل سپورٹ کرتے ہیں، آپ یہ کہیں نہیں کہیں گے کہ غلط ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی شعیب، یہ سوال کیسے آ سکتا ہے کہ آپ کہیں گے جی آپ کنڈیم کرنا ہے؟ ہم کوئی انڈین ہیں بیسیکلی، آپ یہ تاثر کیوں دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو ملک دشمن ہے؟ یہ ذہن میں کیسے آگے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ سوال ہی نہیں بنتا، جنرل سوال۔ اگر ایک ایسا کام کہ کورٹ میں بھی خان صاحب نے اس کو کنڈیم نہیں کیا تھا کھل کے، اور لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب کنڈیم کریں، سامنے آئیں، بات کریں کہ جو ہوا غلط ہوا، ذمہ داری نہیں بھی لے رہے تو کم از کم اس کو کنڈیم ضرور کریں۔ لیکن وہ بیان بہت دیر کے بعد آیا، جب میڈیا کی طرف سے بھی پریشر گیا اور لوگوں نے بات کرنی شروع کی، تو ظاہر ہے پھر یہ سوال پی ٹی آئی رہنماؤں سے ضرور بنتا ہے ہمارا۔ مجھے دکھ یہ ہے کہ یہ پروگرام ہونا چاہیے تھا کہ جو گورنمنٹ ہیٹ کانٹینٹ چلا رہی ہے دنیا بھر میں، اگر اشتہاری کیمپین چل رہی ہوتی نا، جب کسی ایک گروپ کو مارجنلائز کیا جاتا ہے اسے ہیٹ کانٹینٹ کہتا ہے، نفرت انگیز مواد کہا جاتا ہے۔ آپ ہمارے خلاف نفرت انگیز مواد پھیلا رہے ہیں، آپ خود جرم میں شریک ہیں۔ عمران خان کو آپ نے 3 دن قید میں رکھا تھا، اس کے اوپر آپ نے تشدد کیا، اور سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے آپ اسے کہہ رہے ہیں، جس کو وہ پابند سلاسل تھا کہ وہ کہ جی میں جو اس کے اوپر کنڈیمنیشن دیں، اس کو پتہ ہی کیا تھا؟ میں پوچھتا ہوں شعیب کو جیل میں لے جائیں اور باہر پوچھیں گے کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے، وہ کہہ دیں گے خیریت ہے، اور آپ اس کو بتائیں گے، جب اس کو انفارم کریں گے، نکلے گا اس شوق سے باہر آ کے، انہوں نے کنڈیم کیا اور بڑی دفعہ کیا، اور یہ تاثر نہ دیا کریں۔ عمران خان واحد لیڈر ہے پاکستان میں
نہ اس نے ڈان لی کی ہے، نہ میمو گیٹ کی ہے، نہ را سے ٹریننگ کی ہے، نہ اس نے جو ہے لیاری گینگ چلایا، نہ ذوالفقار تنظیم درانی صاحب لیکن جو الزامات لگ رہے ہیں ذرا اس کا جواب تو دینا پڑے گا. جیسے کہ فیصل واؤڈا صاحب نے کہا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فیصل واؤڈا صاحب کہتے ہیں کہ جس دن یہ ہوا 9 مئی کو 8 مئی کو 11 رہنما ان کے پاس ان کے گھر میں موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کال کی اور کہا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، کہاں حملہ کرنا ہے. اب یہ الزام ہے، جواب دینا پڑے گا سر. اگر یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو سامنے آتی ہے، اندریب صاحبہ کی بات سامنے آتی ہے، آڈیو لیک سامنے آتی ہیں، ایسے کارکنوں کی ویڈیو سامنے آتی ہے جو کہ ظاہر زمان پارک میں تھے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کال ریکارڈ سامنے آتا ہے یا جو جس طرح سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ اس پر خان صاحب سے پوچھنا چاہیے طریقے سے، اس پر جواب ضرور دیجیے گا. لیکن سر چونکہ اس وقت خان صاحب پہنچ چکے ہیں جوڈیشل کمپلیکس، وہاں جانا بڑا اہم ہے. ظریف ہمارے نمائندے ساتھ. ظریف آگاہ کیجیے گا اس وقت حالات کیا ہیں؟ خان صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں، ان کی اہلیہ ساتھ موجود ہیں، پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے، حالات کیا ہیں اس وقت؟ دیکھیے عمران خان تو اب سے چاندی لمحے پہلے یہاں پر انسداد دہشت گردی عدالت پہنچے ہیں. عمران خان کے یہاں پر پہنچنے سے پہلے جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان کی ضمانت کی 7 کیسز میں ضمانت کی درخواستوں پر یہاں پر سماعت ہوئی. اس دوران جو وکیل تھے حکومتی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کسی بھی کیس میں ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے، جبکہ جو عمران خان کے وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ہی دیر میں عمران خان پہنچ جائیں گے. اب تو عمران خان یہاں پر پہنچ چکے ہیں، کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ کیس کی باقاعدہ سماعت ہو جائے گی. جو جج راجہ جواد عباس تھے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جب آج یہاں پر پیش ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس تمام کیس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس وقت جو ہے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر. جوڈیشل کمپلیکس اور اس کے اطراف جتنا بھی سروس روڈ ہے وہ تمام سروس روڈ مکمل طور پر بند ہے. اور کیونکہ عمران خان کی پیشی پر ہمیشہ جو ہے کارکنان کی ایک بڑی تعداد پہنچ جایا کرتی تھی، تو اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک خصوصی سیکیورٹی پلان بھی تشکیل دیا گیا ہے. جتنے بھی سروس روڈ ہے اسے ملکہ راستے انہیں خاردار تارے اور کنٹینر وغیرہ لگا کر بند کر دیا گیا ہے. آج عمران خان جب یہاں پر پہنچے تو ان کے ساتھ کارکنان بھی نہیں تھے، کیونکہ کارکنان کو پہلے ہی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ جب اجازت نہیں ہوتی تھی تو کارکنان جو ہے وہ یہاں پر پہنچ جایا کرتے تھے. لیکن آج جو ہے وہ کارکنان بھی جو ہے وہ عمران خان کے ہمراہ یہاں پر نہیں پہنچے. عمران خان کی گاڑی کو جو ہے وہ آج احتساب ظریف ساتھ موجود تھے. ہمیں اپڈیٹ اس وقت اسلام آباد سے جوڈیشل کمپلیکس سے کہ وہاں پر اس وقت کیا حالات ہیں. اور یہ جو ایک بات کی گئی ہے ظاہر ہے یہ اینٹیسپیٹ بھی کیا جا رہا تھا سبین کے اس بار عمران خان سے کارکنان نہیں ہوں گے، کارکنان نہیں. اچھا ویسے انہوں نے اس مرتبہ خود بھی کال نہیں دی، پرامن رہنے کو بھی کال تو پہلے بھی نہیں دیتے تھے. کال تو پہلے دی تھی، یہ بات تو ہے. لاسٹ ٹائم بھی کال تھی، ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کال دی گئی تھی، تو یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ کال نہیں دی تھی. لیکن اس مرتبہ انہوں نے کال نہیں دی تو لوگ بھی اس طرح سے نہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں وہاں پہ. درانی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. وہی سوال ہے کہ چونکہ جو الزامات ہیں سر اس پہ جواب تو لیا جائے گا. سر دیکھیں جواب ہم دے رہے ہیں، لیکن اس وقت نا یہ تمام میڈیا آپ کو فکری بددیانتی میں ملوث ہے. مجھے لگ رہا ہے میں میڈیا کا خود میں طالب علم ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، پڑھتا بھی رہا ہوں. سوال کرنا فکری بددیانتی کیسے ہو گئی سر؟ نہیں تاثر دینا فکری بددیانتی. پی ٹی آئی کے حق میں اگر بات کی جائے، یہ صرف یہ باقی رہنماؤں کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. جو نوٹ ہم نے کیا ہے کہ جب اگر پی ٹی آئی کے حق میں بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ میڈیا ٹھیک بات کر رہا ہے، لیکن جب سوال کر دیا جائے، کوئی بھی ہارش کوسچن کیا جائے، کوئی جواب لینے کی کوشش کی جائے تو وہاں پر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فطری بددیانتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک صحافی کا کام ہے سوال کرنا؟ جواب نہیں آ رہا سر تو پھر تو یہ الزام کے ساتھ آ رہا ہے نا. ابھی دیکھیں میں نے الزام میں نے دیکھے ہیں. فکری بددیانتی یہ کہ جب میڈیا کا کام یہ ہے یہ نہ بتائے کیا سوچتا ہے. اب میڈیا کا کام کس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ یہ میں کلاس میں بھی پڑھاتا تھا. آپ جب تاثر جنریٹ کرتے ہیں نا رپورٹنگ میں، تو اس میں جب آپ ایک پارٹی کو کسی طرف لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، سوال آپ کا حق ہے، ہم جواب دینے کی تیار ہیں. میں کہوں گا فیصل واڈا جھوٹ بول رہا ہے، میں نے جواب دے دیا. ٹھیک ہے جی، اس کو کیا علم ہے اس کے بعد میں نے جواب دے دیا. نہیں جواب میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. آپ کیونکہ آپ ہمارے برخورد چھوٹے ہیں ہم سے سیکھ لیا کریں، بڑوں سے سیکھ لیا. ٹھیک ہے جی. جب آپ یہ تاثر کہتے ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ جی وہ نہیں آنے تھے تو آج ورکر نہیں آئے، اور پھر آپ نے کہا کہ جی کال دے دیجیے، بیلنس بالکل بیلنس بات چیز آپ نے کر دی کہ جی آپ نے کہا کہ جی نہیں آئیں گے، وہ انہوں نے کال بھی نہیں دی تھی، نہیں آیا. کسی صورت میں بھی ایک پارٹی جو سب سے بڑی ہے اس وقت ملک میں بڑا خلفشار ہے. آپ اس سازش کا حصہ نہ بنیں جو پیڈ کانٹینٹ ٹی وی پہ چلا جا رہا ہے. ہم لوگ بالکل گئے ہیں وہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے، ہم ساری زندگی کرتے رہے. ہم نے پورے لندن میں، امریکہ میں اور پیرس میں احتجاج کیا ہوا ہے، پرامن احتجاج ہے، ہمارا حق ہے. اس وقت آئین معطل ہو چکا ہے. شعیب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے،
آپ لوگ اس چیز پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. آپ کی انسانی حقوق پامال ہو چکی ہے. میں سر میں متعدد بار اس پر بات کر چکا ہوں، لیکن اس وقت اہم خبر آ رہی ہے، آپ کو ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے غیر قانونی منتقلی کا کیس، بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، القادری یونیورسٹی کیس 190 ملین پاؤنڈز کی غیر قانونی منتقلی کا یہ کیس ہے، اور آج بشرا بی بی عمران خان کی اہلیہ یہاں پر پیش ہوئی تھیں جوڈیشل کمپلیکس میں، اور ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ عبوری ضمانت ان کی منظور کر لی گئی ہے. یہ ایک اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، 190 ملین پاؤنڈز کی غیر قانونی منتقلی کا کیس، بشرا بی بی عمران خان صاحب کی اہلیہ، ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ احتساب عدالت نے منظور کر لی ہے. آج عمران خان صاحب یہاں پر پیش ہوئے ہیں، بشرا بی بی ان کے ہمراہ ہیں. 7 ایسے کیسز ہیں جس میں ضمانت کے لیے موجود ہیں یہاں پر، اور ایک کیس 190 ملین پاؤنڈ کا جس میں بشرا بی بی کو عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے. دوبارہ درانی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ بالکل استاد ہیں، ظاہر ہے جو بھی آپ کا بڑا ہے، میں کہتا ہوں آپ بات مکمل کریں، بالکل مکمل کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے کہا کہ یہ آڈیو ٹیپس آ گئی، بالکل آئی ہوئی ہیں، لیکن ویڈیوز بھی موجود ہیں. آپ بیلنس رپورٹ کریں کہ یاسمین راشد کی ویڈیو موجود ہے، اعجاز چودھری کی بیپرز موجود ہیں. ہمارے لیڈرز کے ایک لیڈر کا بتا دیں جس نے یہ کہا ہے کہ مشتعل اور توڑ پھوڑ کریں. انفارمیشن ہے، بیلنس آؤٹ کریں. خدا رہا اس ملک کو بچائیں. آپ اس جو خلفش آ رہا ہے، آپ کا خیال ہے درانی صاحب آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ درانی صاحب جو آپ پہ درانی صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن جو آپ پر الزام لگاتا ہے ہم اس سے سوال ضرور کرتے ہیں کہ جو الزام لگایا اس کے پیچھے سبسٹینس کیا ہے. وہ جواب دے گا. میرا جواب اس سے اس کا سوال ہوگا، آپ سے آپ کا سوال ہوگا. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تاثر، آپ یہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی ہیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک سائیڈ کی رپورٹنگ کر سکتے ہیں؟ بتاتا ہوں نا کیسے کہہ سکتا ہوں. میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں بیلنس کیا ہوگا کہ یہ حکومتی پوائنٹ ہے کیونکہ ایک پیڈ کیمپین چل رہی ہے، لیکن ہمارے پاس اویلیبل شواہد یہ بھی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے. یہ بیلنس رپورٹنگ ہے. آپ پھر مجھے سوال 500 پوچھے میں جواب دوں گا، میں جواب دوں آپ کا. میں تو عوامی نمائندہ ہوں، جو پوچھیں گے جہاں پوچھیں گے میں جواب دوں. سر پھر سوال ٹھیک ہے سر، پھر سوال کیونکہ سوالات پہ ہی آتے ہیں، سوال ہی آپ سے کرتے ہیں. آپ کے سینئر رہنما کتنے سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ، آ رہا ہے کہ پابندی بھی لگ سکتی ہے. ابھی خبر یہ ہے کہ جمشید چیمہ صاحب سے متعلق بھی، مسرت صاحبہ سے متعلق بھی خبر ہے، وکیل نے کہا کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں گے جیل سے نکلنے کے بعد. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اور پابندی لگنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، کیا پابندی واقعی لگ سکتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی 1973 میں ولی خان کو بین کر دیا تھا. ANP عوامی نیشنل پارٹی جو ہے ان کا پوتا ولی خان کا PDM کا حصہ ہے. بین ہوگی، ختم ہوگی؟ نہیں ہوئی. جب ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے پروجیکٹ کے تحت بھٹو پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی. پیپلز پارٹی ختم ہوگی؟ نہیں ہوئی. ختم ہوئی ہے. تو پارٹیاں جو ہیں وہ نہیں ختم ہوتی، نظریے رہتے ہیں. یہ بڑا ہی احمقانہ سوچ ہوتی ہے. جب آپ سیاسی فیصلے انتظامی طور پہ کرتے ہیں تو یہ نکلتا ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس صورتحال. اس صورتحال میں آپ دوسرے جو لوگ جا رہے ہیں، لوگوں کے دیکھیں یہ تحریک اس لیول پہ چلی گئی ہے. ایک بہت بڑی سیمپتھی ویو تحریک انصاف کے لیے آئی، جس طرح یہ انتظامی فیصلے کیے گئے ہیں، عورتوں کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے. بلکہ ہم ٹی وی کو تو سب سے زیادہ کرنا چاہیے تھا. جس طرح جنسی تشدد عورتوں کے ساتھ کیا گیا، آپ کو تو پورا پروگرام کرنا چاہیے. ہم کنڈیم کرتے ہیں جو ہوا، جو چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، جس طرح خواتین کے ساتھ سلوک ہوا، کنڈیم کرتے ہیں اور کیا ہے. اس کے بعد جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے پاکستان میں، اس پر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم اس پر بات نہیں کرتے؟ آپ کو کیوں یہ احساس ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ میں پروگرام دیکھتا رہتا ہوں نا، مجھے فالو اپ کرتے. میرا کام یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، میرا بھی یہ کام ہے. آپ لوگ بول رہے تھے، میں سن رہا ہوتا ہوں. ہمارا کام یہ ہے آپ کو سننا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت آپ کی ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر کنسرنز آ رہے ہیں. پوری دنیا سے آ رہے ہیں، صرف یہاں نہیں ہے. ہر جگہ پہ کہا جا رہا ہے خواتین بچوں کے ساتھ، بچوں کے ایگزامس ان کو اٹھا لیا گیا ہے. تو پارٹی میں اتنے منظم طریقے سے جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو کسی پریشر میں جا رہے ہوتے ہیں. ہم وہ سمجھتے ہیں، ہمارے احساس ہے، اور ہم نے کسی کو نہیں روکا. بلکہ ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا جو جا رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں، ان کو اچھا بولے، کیونکہ ہمارے ساتھی ہیں. مسرت ہو گیا، جمشید چیمہ ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے. عامر کیانی نے بڑا کام کیا، ملک امین اصغر نے بڑا کام کیا. درانی صاحب ایک سوال پہ کرنے دیں. جب آنے پر سوال نہیں اٹھا تھا، اب جانے پر سوال کیوں ہے؟ 2018 اگر آپ کہتے ہیں نا کہ منظم طریقے سے ہوتا ہے یہ آنا ہی جانا،
پی ٹی آئی کیسے بنی تھی, کیسے لوگ آئے تھے, کس طرح جماعتوں سے آئے تھے, یہ ہم سب نے دیکھا تھا. کس جماعت پر کب کڑا وقت آیا, ہم سب نے دیکھا ہے. وہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, آج پی ٹی آئی ہو, یہ سب ہم دیکھتے آئے ہیں سر. لیکن کب تک ہم دیکھتے رہیں گے؟ آپ بھی ہمارے ہیں, ظاہر ہے پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, سب پاکستان کی جماعتیں ہیں, ادارے بھی پاکستان کے ہیں, عوام بھی پاکستان کے ہیں. تو یہ جو بات ہے, یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے. کیسے ٹھیک ہوگا سر؟ اگر بیانیہ اتنا سخت ہوگا, جملے اتنے سخت ہوں گے, اگر میز پر نہیں بیٹھیں گے, حالات بہتر نہیں کریں گے, اگر انا کی جنگ ہوگی, کرسی کا شور ہوگا, حالات تو بہتر نہیں ہوں گے سر. دیکھیں شعیب, میں پہلے بندوں میں تھا جب یہ آرسن 9 مئی کا ہوا تو مجھے بڑا دکھ ہوا, کیونکہ یہ ادارہ ہم نے 71 کے بعد یہ ادارہ ہم نے بنایا. 1971 کے ڈبیکل کے بعد ہمیں 50 سال لگے, ہمیں بڑا دکھ ہوا. میں نے کہ اور اسی طرح کیونکہ میرے پارٹی پہ جب الزام آیا تو آئی واز دی فرسٹ ون, آپ ریکارڈ پہ دیکھ لیں کہ میں نے کہا یہ منظم سازش ہے. کیونکہ ہر پارٹی کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہوتا ہے کہ کچھ کام وہ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ کام ہمارے بس کا ہی نہیں ہے جو کیا گیا. تو جب میں نے دیکھا, میں نے تجزیہ کیا, میں نے ویڈیو فوٹیج دیکھی, تو میں نے پہلی جو ہے نا ویڈیو نکالی جس میں میں نے ان 2014 میں جو گلو بٹ تھے جب وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے, وہ فوٹیج جو 25 مئی 2018 کو 2022 کو ہماری جو دلائی ہوئی, وہ جو توڑ پھوڑ ہے, اور کور کمانڈر گھر, یہ 3 فوٹیجز میں نے اکٹھی کی, اور ایک میں نے چھوٹا سا ویڈیو میسج کیا کہ آپ کو کوئی اس میں کوئی سملیرٹی مماثلت لگتی ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے. دی ریزن بینگ واز کہ میں سمجھتا ہوں میری پارٹی کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے. آج جو یہ لوگ جا رہے ہیں, دیکھیں فیض اللہ کا موقع بہت ہمارا اچھا پریزیڈنٹ تھا ویسٹ پنجاب کا, وہ تو بیچارہ 2 مہینے سے کہہ رہا تھا, 3 مہینے سے کہ میرے پریشر ہے, مجھے فونیں آ رہی ہیں, مجھے کہا جا رہا ہے. تو جب آپ پریشر سے کریں گے, اس وقت جو سب سے سمجھنے کی بات ہے نا شعیب, یہ موقع آپ لوگوں کا ہے. اس وقت آپ کی جو ایج گروپ ہے اور آپ سے چھوٹے ہیں وہ پاکستان رول کر رہے ہیں. ایک سوشل ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہو چکی ہے. اس وقت ہم جو لوگ ہیں نا, ہم آبسٹیٹ ہو رہے ہیں, ہماری سوچ مل نہیں رہی ہے نیچے والے لوگوں سے. وہ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں, آپ جتنا ظلم کریں گے وہ اتنے قربت کریں گے عمران خان کی طرف. اس وقت جو ہے میرا خیال ہے کہ کچھ 5-6 بچے ہیں جو روزانہ کے حساب سے ایک ویڈیو جنریٹ کرتے ہیں, وہ عمران خان کی جو جتنے بھی ایکشنز ہیں اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. اور اس وقت سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ہٹ ہوئی ہے. ہم نے نہیں کہا, ہم نہیں جاتے ان بچوں کو, لیکن اتنے زیادہ کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے جو ہم نہیں کر رہے, وہ خود کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ لوگ اپنی ایک ان کی سوچ ہے, ان کی اپنی ایک فکر ہے, ان کی ایک اپنی سمجھ ہے, اور اس سمجھ میں لگ رہا ہے کہ ملک میں ناانصافی ہو رہی ہے. ایک شخص ایک جملہ سر, صرف ایک جملہ, کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا سر, کوئی ذات پرفیکٹ نہیں ہے خدا کے علاوہ. خان صاحب سے بھی غلطیاں تو ہوئی ہیں, کیوں نہیں سر انہیں بتایا جاتا کہ مان لیں جو غلطی ہوئی ہے؟ کبھی کہتے ہیں سائفر, کبھی کہتے ہیں رشیا, کبھی کہتے ہیں امریکہ, کبھی کہتے ہیں جنرل باجوہ, کبھی کہتے ہیں ادارے. سر ایک بیان اگر غلط ہو گیا تو اس پہ معذرت کر لینا, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جھکنا کیوں غلط ہے؟ پاکستان کے لیے جھکنا کیوں غلط ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ فکری بددیانتی ہے جس کو میں ریفر کرتا ہوں. ایک پروسیس ہے جس میں انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے. اس انفارمیشن میں سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ سائفر آ گیا, پھر ایک نیشنل سیکیورٹی میٹنگ, وہ ہائیسٹ فورم ہے, ٹھیک ہے, ہائیسٹ فورم اس کو ڈیمارش کر دیتا ہے. اس کا مطلب اکنالجمنٹ ہوگی ہے ریاست پاکستان نے کہ ہاں سائفر ہے. پھر پی ڈی ایم حکومت آتی ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ہاں سائفر بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایکسیپٹڈ چیز ہے. لیکن روز پروگرام میں نا آپ کہیں گے کہ وہ کیوں سائفر لے رہا ہے, وہ بھائی اس وقت آپ بتا دیتے ریاست پاکستان کہہ دیتی کہ نہیں ہے, پی ڈی ایم کہہ دیتی کہ جی جھوٹ ہے. کیوں سچ کہا اس کو؟ کیونکہ وہ حقیقت تھا. آپ نے ڈیمارچ کس لیے دیا تھا؟ وہ کسی کا ولیمہ اٹینڈ کرنے کے لیے امریکہ کو ڈیمارچ نہیں دیا تھا نا, سائفر بھی دیا تھا آپ نے. پھر کیا ہوا؟ جب آپ حکومت سے نکلتے ہیں تو آپ ہائنڈ سائٹ سے انفارمیشن انٹروسپیکشن کرتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے سیریز آف ایونٹس ہیں, اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ جو جو ہوا اور جو بات عمران خان صاحب نے کی, جو بیان بنایا وہ درست تھا, ٹھیک ہے. لیکن جب حالات کی ہم بات کرتے جا رہے ہیں اس میں یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ حالات ٹھیک کیسے ہوں گے. بہت شکریہ درانی صاحب ساتھ موجود گفتگو کر رہے تھے. اور اس سے پہلے جب ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا, بشرا بی بی عمران خان صاحب کی اہلیہ آج چونکہ ضمانت کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں, اور 31 مئی تک ان کی ضمانت میں توسیع کی گئی ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ناظرین, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.